زخموں سے نکلتے لہو کے ساتھ وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا؟ پانی کو پینے کے لیے بھی نہیں تھا۔ میرے نبی کی اولاد 82 میں گئی، بچے رو رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں؟ محرم کا مہینہ اور اس میں 10 تاریخ آج سے نہیں، کربلا سے نہیں، بلکہ بہت پہلے سے اس کی اہمیت ہے۔ 10 محرم کو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے نکل کر جودی پہاڑ پہ رکی اور وہ اترے کشتی سے زمین پر۔ 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو 10 محرم کو اس آگ سے وہ نکلے۔ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون غرق ہوا۔ 10 محرم کو یونس علیہ السلام کو جو مچھلی نے نگلا تھا تو 10 محرم کو مچھلی نے دوبارہ آپ کو کنارے پر باہر پھینکا۔ اور پھر 10 محرم کو آل رسول پر اور اہل بیت پر، میرے نبی کے اولاد پر، میرے نبی کی آنکھوں کے ٹھنڈک حسین بن علی، حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ، آج میں حسین کا نسب پڑھتا ہوں، حسین بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب، حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قدی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیقی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیلی بن ذیشان بن عیسر بن اقناز بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائح بن عادر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامر بن مدوشاد بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کے نواسے کا نسب نامہ ہے۔ میرے نبی کی اولاد، نہ میرے نبی جیسا کوئی دنیا میں آیا، نہ میرے نبی جیسی اولاد کوئی دنیا میں آئی۔ اور جتنا ظلم و ستم میرے نبی کی اولاد پر ہوا اتنا کسی پر نہیں، کسی کی اولاد پہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا۔ اور جتنا میرے نبی کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اُوذِیتُ فِی اللَّہِ مَا لَمْ یُؤْذَ بِهِ أَحَدٌ، مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی کہ سارے نبیوں میں سے کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی، زخموں سے نکلتے لہو دی گئی۔ وَأُخِفْتُ فِی اللَّہِ مَا لَمْ يُخَفْ بِهِ أَحَدٌ، مجھے اتنا ڈرایا گیا اللہ کی راہ میں کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ پھر آپ کی اولاد بھی اسی مقام کی تھی۔ میرے نبی کا فرمان ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے نبیوں پر آتی ہے، اور آپ سارے نبیوں رسولوں اور سردار تھے اور ہیں، تو آپ پر سب سے زیادہ آزمائش آئی۔ ثم الامثل فالامثل، جو جتنا نبی کی زندگی کے قریب ہوگا اس پر اتنی آزمائش آئی، تو آپ کی اولاد پر بھی پھر وہی آزمائش آئی جو آپ پر آئی۔ تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور سب سے مظلوم جن کی اولاد، جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک روشن میں ڈالا گیا، میرے دو پھول
حسن اور حسین نکالے گئے، میرے 10 میرے محرم دل کے ٹکڑے حسن اور حسین پار کیا، ممبر پہ ابھی جب خطبہ ہوگا 10 محرم خطبہ واجب صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا بھی مچھلی نے دیکھنا بھی۔ تھا، میرے نبی خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، دوبارہ آپ کو مسجد بھری ہوئی تھی، باہر پھینکا اور پھر سامنے دروازے پر حسن اور حسین علیہ السلام کو آل رسول چلتے چلتے آ کے کھڑے ہو، اہل بیت پر چھوٹے بچے میرے تھے، نبی کے ایسے ایسے لڑکھڑا رہے میرے تھے، نبی کی آنکھوں کے تو اندر آپ فرماتے کہ یہ آئے ہیں میرے بچے، انہیں اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ یہ محمد بنت محمد آسان بات تھی، جناب لیکن میں قربان جاؤں، آپ نے ایک دم ممبر سے نیچے اترے اور تیزی سے مدینہ کی چیختے ہوئے بن عبد المطلب خود تشریف لے گئے، فاطمہ بنت محمد واجب خطبہ چھوڑا بن عبداللہ اور دونوں کو اٹھایا۔ آپ ہمیشہ امام حسن علیہ السلام کو سیدھے ہاتھ پر اٹھاتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو الٹے ہاتھ پر اٹھاتے تھے، بڑے اور چھوٹے کے فرق کی وجہ سے۔ بڑے کو اپنا سیدھا بازو دیتے تھے، چھوٹے کو اپنا دوسرا بازو دیتے تھے۔ دونوں کو اٹھایا اور اٹھا کر لا کر اپنے منبر پر بٹھایا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر، اور پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ محبت تھی میرے نبی کی اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ وہ خاندان ہے جن جنت کی سرداری ہے، یہ وہ خاندان ہے جن پر درود پڑھنے کا میرے نبی نے حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اور کیا کمال کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو سلام بھیجا، سلام علی نوح فی العالمین، نوح کو میرا سلام، سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو میرا سلام۔ کون سلام پیش کر رہا ہے؟ آیت میں نہیں آیا، پیچھے سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کہنے والا اللہ ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پہ میرا سلام ہو۔ سلام علی الیاس پہ میرا سلام ہو علیہ السلام۔ سلام علی المرسلین، سارے رسولوں پر میرا سلام ہو۔ یہ میرا کا جو اضافہ ہے یہ آیت میں نہیں ہے۔ سلام ہو نوح پر، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو موسیٰ ہارون پر، سلام ہو الیاسین پر، میں سے سلام ہو سارے رسولوں پر۔ لیکن پیچھے سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کہنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی پر سلام بھیجا تو میں قربان جاؤں، واہ یا رسول اللہ، صدقے جاؤں۔ کیسے بات کی اللہ نے، آپ کی اولاد بھی سلام علی محمد، ایسے کہتے فرمان ہے سلام علی احمد، جیسے باقی نبیوں کے لیے کیا ایسے ہی زیادہ آپ کے لیے بھی فرما دے کہ نہیں، نبیوں پر نہیں ہے۔ ان اللہ رسولوں کے سردار سبحان اللہ، آج تمہیں عربی کا پتہ ہوتا تو تمہیں اس کے حسن کا اور کلام کی طاقت کا اندازہ ہوتا کہ اللہ آخیا کیے اور کیویں آخیا اور کیڑے درجے چلا بولے آئے۔ تو آپ کی اولاد پر بھی ان اللہ، جو اللہ اپنا ذاتی نام لے کر آیا، صفاتی نام لے کر نہیں۔ ان الرحمن، حضرت علی علیہ السلام، ان الرحیم، ان الملک، جن کی نام نام تو ہمارے نبی نے بتایا، ترمذی شریف کی روایت میں، ابن ماجہ کی روایت میں کچھ اور نام ہے، حسن اور حسین نہیں ذاتی نام۔ ان اللہ، کسی نے شک نہ رہے، ساتھ ان کا تھوڑا مارا، ٹکڑے کوئی مننے یا نہ مننے، سن لو پکی ٹھکی گل لے کے اللہ خطبہ ہوگا بذات خود واجب ملائکۃ، سننا بھی اپنا نام دو باری رہ کے میرے نبی خطبہ دے رہے مزید عزت دیتی، ورنہ اللہ یوں ہی فرماتے ان اللہ والملائکۃ، دروازے پر اللہ اور فرشتے اللہ دے ہیں، کسی اور دے تو کوئی نہیں، چلتے چلتے آگے کھڑے، لیکن کہا وملائکۃ، اصل کیا ہے ان اللہ وملائکۃ، اللہ آئے ہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے یہ کیا کرتے ہیں، یصلون علی النبی۔ لیکن میں قربان جاؤں، آپ نے اچھا نام نہیں آیا النبی، نبی تو 1,24,000 ہیں،
تو تمہیں پتا ہے کہ بھئی یہ ساڈا ہی نبی دی گل ہو رہی واجب خطبہ چھوڑا کہ یہ اور اس طرز کا سلام کسی اور کو آ ہی نہیں سکتا، سیدھے لہذا یہ وہی ہیں جن کا نام نہیں لیا جا رہا، یہ وہی ہیں محمد، وہی ہیں احمد، وہی ہیں ماہی، وہی ہیں حاشر، وہی ہیں عاقب، وہی ہیں فاتح، وہی ہیں فاطم، وہی ہیں حاشر، وہی ہیں ابو القاسم، وہی ہیں طٰہٰ، وہی ہیں یاسین، وہی ہیں مزمل، وہی ہیں مدثر، وہی ہیں بشیر، وہی ہیں نذیر، وہی ہیں حریص، وہی ہیں رؤوف، وہی ہیں رحیم، وہی ہیں رحمت للعالمین، وہی ہیں بشیر و نذیرا، وہی ہیں مقام محمود والے، اللہ کا جھنڈا پکڑنے والے، جنت کی چابی پکڑنے والے، جنت کا دروازہ کھلوانے والے، حساب کتاب شروع کروانے والے، امت کی سفارش کرنے والے، سارے نبیوں سمیت ہر انسان کہے گا نفسی 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 نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے دوستی کا واسطہ نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ حشر کے دن قیامت کے دن میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، ایک آواز سنوں گے، ایک آواز پورے حشر میں گونجے گی اور سب سنوں گے اور سب سنوں گے اور سب دیکھو گے آواز کی سلام کون بول رہا ہے؟ ساری دنیا نفسی نفسی آتی جا رہی ہے کہ کون ہے جڑا امتی 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 امتی، تو جب نگاہیں کرے گی تو وہ میرے بیٹے نبی ہوں گے محمد احمد مصطفیٰ، تو میرا رب کہتا ہے سنو سلام ہو اللہ پر، سلام ہو جا کے اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، اس عظیم شان نبی پر درود پڑھتے ہیں، اور یصلون کا مطلب ہوتا ہے جب اللہ یہ نے مسلسل پڑھتے ہیں، اے نہیں کہ ایک بار پڑھے ہے واہ یا رسول اللہ، ابھی تسبیح نبی ہوں دیجیے 100 باری تسبیح پڑھ لیجیے درود شریف دی، نہیں، اللہ اور اللہ کے فرشتے مسلسل اللہ پر درود پڑھتے ہیں، آج ہم بھی پڑھتے ہیں، قیامت میں ہم مر جائیں گے اور پھر ساتھ فرشتے بھی مر جائیں گے، پھر بھی میرا اللہ میرے نبی پہ درود پڑھ رہا ہوگا۔ بڑی آیت آئی ہے اتنی بڑی، اس کے بعد کہا یا، آواز لگائی طاقت کا اندازہ کہ اللہ آکھیا ایہا اور کیویں آکھیا الذین آمنوا، صلی اللہ بولے آئے، پہلے متوجہ کیا یا ایہا، اللہ اپنی عزت دی، نام لے کر آیا، اور پھر اور عزت دی، اے ایمان والو کیا کرو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نام پر درود پڑھو اور پڑھتے رہو۔ ابن ماجہ کی روایت میں تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سلام تو ہم سمجھتے ہیں، جب ہم آتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، تو درود کیسے پڑھیں؟ اب میرے نبی نے درود سکھایا، اللہم صلی علی محمد، پکی ٹھکی اللہ کا کلام پورا ہوگا، صلو علیہ، میرے نبی پر درود پڑھو، لیکن میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے کتنے الفاظ آئے ہیں حدیث پاک میں، لیکن سب سے بڑا درود یہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور نام نہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر ایسے ہوتا نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو اس کا مطلب تھا کہ محمد پاک سے درود پڑھو اور ان کی کفایت ان کی آل پر بھی پڑھو، لیکن جب میرے نبی نے سکھایا وعلی آل محمد، تو اس کا مطلب یہ ہے میرے اوپر درود الگ پڑھنے کا حکم ہے اور میری آل پر درود الگ پڑھنے کا حکم ہے۔ میری آل خود اپنی ذات میں اتنی اونچی ہے ابو القاسم، تو نے میرے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وعلی آل محمد، آل محمد پر الگ درود پڑھو۔ کسی نبی کے میرے رب نے ان کی امت کو درود پڑھنے کا نہیں کہا، ان کی اولاد پر درود پڑھنے کا نہیں کہا، میرے نبی پر فرمایا درود پڑھو، میرے نبی نے فرمایا میری اولاد پر درود پڑھو، اللہ میرے نبی نے فرمایا مجھ سے میری اولاد سے ایمان والا محبت کرے گا اور منافق بغض رکھے گا، اس کے دل میں منافقت ہوگی جو میری اولاد سے بغض رکھے گا، اس کے دل میں ایمان ہوگا جو میری اولاد سے محبت کرے گا۔ جب یہ آیت محبت کا فصل دوستی کروا
کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف اپنے آل کی محبت چاہتا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دو بات قرآن میں سے کون مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد علیہ السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ آواز کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے، آپ نے خاموش یعنی انکار۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ مانگنے آئے، آپ خاموش یعنی انکار۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے فرمایا تو جا رشتہ مانگ، تجھے مل جائے گا۔ فرمانے لگے اس وقت حضرت علی کے پاس ذاتی گھر بھی کوئی نہیں تھا، ایک کمرے میں رہتے تھے کسی کو، کہنے کہ میں تو بالکل فقیر، نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی غم میں کاروبار ہے، تو میں نے رشتہ دے دیں گے، کہاں دے دیں، تم جاؤ۔ تو پہلے دونوں ہستیوں نے تو آ کے مانگا، لیکن حضرت علی جب آئے تو آپ شرم کی وجہ سے بول ہی نہیں سکتے، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ دیجیے 100 باری اللہ رسول کو تو پتہ ہے کہ کیوں آیا، تو آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ صلی اللہ پر وہ خاموش پڑھتے ہیں، بولے نا جب ہم بھی پڑھتے پھر آپ نے خود فرمایا قیامت میں ہم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گئے، اور پھر ساتھ فرشتے بھی مر گئے انشاءاللہ۔ پھر بھی نبی پہ درود۔ تو حضرت ابو شرمندہ سے واپس باہر نکلے، مسجد کے باہر صحابہ بھی کھڑے تھے، عبد الرحمن جنہوں نے بھیجا تھا وہ، تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو علی کہنے لگے وہی ہوا جس کا میں کہہ رہا تھا، انکار ہو گیا۔ تو کہنے لگے کیسے؟ پہلے متوجہ کیا ہانے کی، تو انہوں نے کہا کچھ بولے تھے، کہا ہاں انشاءاللہ کہا تھا، کہ بس مبارک ہو نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، ہو گیا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں میں نے کر دیا، حالانکہ جبریل اس سے پہلے آ گئے تھے، یا رسول اللہ فاطمہ صرف علی کے صحابہ لیے۔ نے عرض کی یا رسول اللہ کون پیغام لایا ہے؟ جبریل۔ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا۔ اس کے بعد میرے نبی نے انشاءاللہ کہا، ہاں نہیں کہا، ہمیں سبق سنایا اور سکھایا، ہمیں زندگی سکھائی۔ گھر والے فاطمہ کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں پایا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی کیا خیال ہے آپ کا؟ فاطمہ جیسی بیٹی نہ کرے کما صلی آج کی بیچاری بیٹیاں چپ کر کے جدھر انہیں باندھتے ہیں باندھ دیتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، اللہم بارک علی نہ رائے دیتے ہیں۔ کوئی بیٹی ہمت کر کے کہہ دے میں نے یہاں نہیں کرنی، تو اس کو قتل کی دھمکیاں ملنے لگ جاتی ہیں، تم بڑھ دیں گے نہیں کرنا ہے، نہیں تو کرنے کی تیری شادی نہیں ہے۔ الفاظ آئے ہیں حدیث، بیٹوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے ہمارے دیہاتی سسٹم میں، یہ شہروں میں بھی نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور ہمیں سکھایا محمد کہ علی جیسا منگیتر ہو، اگر ایسے ہوتا نا اللہ اور وہی جبریل لے کر آیا ہو محمد اور اللہ کا حکم لے کر آیا ہو، پھر بھی بیٹی سے پوچھو کہ کر دوں گی تو فعل ان کی آل پر بھی پڑھو۔ ہم تو پوچھتے ہیں، جب میرے نبی نے سکھایا، خاتون کہہ رہی تھی کہ میرے ماں باپ میرے رشتے کی بات کر رہے تھے اور مجھ سے چھپ کے کر رہے کا تھے، حکم ہے، اور میری آل حالانکہ اس کو بٹھانا ہوتا ہے کا حکم ہے۔ تیرا رشتہ آیا ہے کر دیں، مسلط کرنا بیٹے پر ظلم ہے یہ۔ تو نے میرے حضرت فاطمہ کی ہاں کے بعد اب خاموش ہے، خاموشی کمال بچی خاموش رہے، خاموش رہے پر الگ پھر آپ باہر آئے، کسی علی بلاؤ لوگوں نے ان کی امت کو ساری مسجد بھر گئی، کہا ممبر پر کھڑے ہوئے، پھر آپ نے فرمایا لوگوں میرے گھر کا پیغام لے کر جبریل آئے تھے کہ میں علی کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ کروں گا۔ یہ اتنا مبارک جوڑا بنا، اتنا مبارک۔ ابن عباس کے روایت ہے کہ جنت میں نور کی ایک چمک اٹھے تو سنا جنت میں خود نورانی ہے۔ میری اولاد سے بغض رکھے گا، میرے نبی کا فرمان ہے انگوٹھا دیکھ رہے ہو، میری اولاد سے محبت کرے گا۔ چلو اپنی انگوٹھے دیکھ یہ آیت اتری الا المودۃ، یہ جو ناخن ہے ناخن، اس ناخن کے اوپر جنت کی کوئی چیز آل کی محبت چاہتا ہوں۔ کوئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پتا رکھ دو، کھا رکھ دو، پانی کا قطرہ رکھ دو، آپ نے فرمایا علی اور یوں اس کو اور ان کی دنیا یا آسمان کے نیچے کر دو، ہستیاں ہیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک نور پھیل جائے گا، خوشبو پھیل جائے ابو گا۔ بکر رضی اللہ یہ تعالیٰ جنت عنہ ہے۔ حضرت فاطمہ اس جنت کے نور پر ایک نور اور بڑھ جائے گا، تو جنتی کہیں گے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ واہن لہذا نور، آپ خبر یعنی نور کیسا نور ہے، رحمان تو فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، کسی بات کے وہ ہنسے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس میں جنت میں چمکاسی ہے۔ لیکن میں تو بالکل فقیر، نہ میرے کو گھر ہے نہ کوئی کم ہے کاروبار ہے، تو میں نے رشتہ دے دیا۔ آپ نے فرمایا علی تجھ سے وہی پیار کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، مانگا تجھ سے وہی بغض رکھے گا جس کے دل میں منافقت ہو۔ شرم کی وجہ سے بول ہی نہیں سکتے،
جب رخصتی فرمائی اللہ رسول تو حضرت علی کو اندر بلایا، بعد میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں بیچ کا کٹ کے، ان کو بلایا، بیٹی کو بلایا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں لیا اور فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی میرے خاندان میں مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا، میں نے تیرا ہاتھ کیا ہوا ہاتھ میں دیا۔ تو علی کہنے لگے وہی ہوا جس کا میں اس سے حسن حسین پیدا ہوئے۔ تو جب حسن پیدا ہوئے آپ نے گرتی نہیں، کوئی ہاں ہی آپ نے تو انہوں نے کہا ساتویں دن عقیقہ کیا، یہ پہلا عقیقہ اسلام میں ہوا، دو بکرے آپ نے خوشی میں ذبح فرمائے، ان کا گوشت تقسیم کیا، پکایا کھلایا اور کر دیا، حالانکہ جبریل پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ ہر کہتے ہیں جنگجو کو، فرمایا نہیں اس کا نام ہے حسن۔ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا۔ 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا کیا نام رکھا؟ ان کو بولتی حضرت فاطمہ نے نہیں کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حیا اور سکھایا، چونکہ خود زندگی سکھائی، شاہ سوار ہے، فاطمہ ہر جنگ کا علی کا رشتہ آیا، شاہ سوار ہے، ہاں کر دوں میدان جنگ کا بہادر کنے نہیں لیا، اس کا نام حسین ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے حسن حسین کسی کا نام نہیں رکھا گیا، یہ پہلی دفعہ میرے بچوں کا نام رکھا گیا ہے۔ کوئی بیٹی ہمت اور عرب کی ثقافت تھی کرنی کہ وہ اپنے بچوں کو اٹھا کر باہر نہیں آتے تھے، گھر میں بھی ان کا حال یہ تھا۔ اقرا بن حابس تمیمی کہنے لگا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو چوما ہی نہیں ہے، یہ وہاں کی ثقافت تھی۔ تو میرے نبی نے اپنے بچوں کو ایسے بحال ہو تو اور وہی عام دستور لے کر آیا بن جاتا ہے، لیکن لوگوں نے عجب دیکھا کہ میرے نبی باہر نکلے اور اس کندھے پر حسن بیٹھے تھے اور اس کندھے پر حسین بیٹھے تھے، یہاں بیٹھے اور ایسے ان کو پکڑو رشتے کی بات کر رہے تھے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ دونوں اتنا پیار ہے ناندار، اور فرمایا ہاں صرف مجھے نہیں ان سے پیار، میرا اللہ کو ان سے پیار کرتا ہے، اور ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ اب علی امام حسین گلی میں کھیل رہے تھے، بھر گئی، آپ پھر گزر ہوا صحابہ کے ساتھ، پھر آپ ان کو پکڑنے لگے، جیسے ہم لاڑ میں بچوں کو بریل آئے ہیں کہ میں آگے آگے بھاگتے ہیں، ابھی اب میرا بیٹا ہے چھوٹا سا کے ساتھ، تو میں اس کو پکڑتا ہوں تو بھاگتا ہے آگے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا دادا میں نے نبی نہیں سکتا، تو اس طرح آپ پکڑو بھائی پکڑو بھائی، ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، لاڑ کر رہے ہیں گلی کے اندر، زمین آسمان بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اور اسی کی گردن کاٹی جائے گی۔ یہ جو نوفن ہے نوفن، پھر آپ نے آگے بڑھ کے ان کو پکڑ کے وہیں سے اٹھایا اور آپ پہ ہونٹوں کا بوسہ لیا اور فرمایا پتہ رکھ دو، حسین منی پانی کا قطرہ رکھ دو، حسین منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ جب ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس جنت کے نور ایک نور اور بڑھ جائے گا، تو جنتی کہیں گے بھائی واہ لہذا نور واہ واہ، یہ نور ایسا نور ہے، تو فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، کسی بات پہ وہ میری آنکھوں نے دیکھا، آنکھوں سے جو نور میرے نبی نے کبھی حسن کبھی حسین ان کو یہ یہاں پگوں کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا علی اور ان کو جھولا دے کر کہہ رہے ہیں کرے گا جس کے دل میں ایمان، اس سعد المرتقى، چل بھائی بچے پہاڑی پہ چڑھ، آپ ایسے بیٹھے، تو ان کو تینوں ٹانگیں سیدھی کرنی، تو وہ ڈولتے ڈولتے یہ کفن تک آ گئے، نہیں اور آ گیا، پھر وہ پنڈلیوں پر آ گیا، نہیں اور آ گیا، ہاتھ پکڑے، یہ لاڈ دونوں بھائیوں کے ساتھ علی، پھر وہ گھٹنوں تک آ گیا، پھر کہتے ہیں اور آ گیا، وہ رانوں پر آ گئے، ایسے ہو گئی اور آ گیا، جو مجھے سب سے تو وہ چلتے چلتے سینے پر چڑھ گئے، تو آپ نے ان کے دونوں ہاتھ ایسے پکڑ کے یوں منہ اٹھا کے ان کے ہونٹوں کو چوما، جن کو یزید نے چھڑی ماری، آپ نے جن ہونٹوں کو یزید نے چھڑی ماری، جن ہونٹوں کو ابن زیاد نے چھڑی ماری، ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما، ایسے کر کے کا گوشت تقسیم کیا، کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے، اور جو ان سے محبت کریں ان سے بھی محبت فرما، فرمایا نہیں، اس کا نماز ہو رہی ہے، 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے، سجدہ لمبا ہو گیا، ان کو گڑتی حضرت فاطمہ نے گھر کی نماز نہیں ہے، نفل نماز نہیں، فرض نماز ہے، ظہر یا عصر، سجدہ لمبا ہو گیا،
تھوڑی دیر بعد صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا، خیریت ہے؟ میدان فوت تو نہیں ہو گئے سجدے میں؟ نہیں، عبداللہ بن مسعود آپ کے پیچھے، پھر میرے نبی نے انہوں نے ایسے سر اٹھا کے آدم کی نظر، کیا دیکھا؟ دونوں بھائی کمر سے لڑنے، کسی کا نام گپاں چل رہا گیا، یہ پہلی دفعہ میرے نبی سواری بن کے رکھا گیا، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ آگے بڑھایا اور آج وہ دونوں بھائیوں کو اچارنے لگے۔ میرے نبی نے بغلی سے دیکھا گھر میں کہ کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے، آپ نے یوں اشارہ فرمایا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کہنا تھی، جب تک میرے شہزادے کمر سے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ لیکن لوگوں نے عجب دیکھا، جب آپ نے سلام پھیرا تو دونوں کو گود میں لیا تو فرمایا یہاں بٹھایا، میرے ماں باپ ان کو بڑا قربان۔ تو ایک صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ اے کی میرے ماں باپ اتنا پیار ہے نال، آپ فرمایا ہاں کیا کریں، میرے ماں باپ ان پر قربان سے پیار کرتا ہے۔ آگے بات کیا فرمائی اللہ تو یا اور کیا کیا امت نے، ایک زہر میں گزر ہوا صحابہ کے 40 دن تک زہر کے اثر سے تڑپتے رہے۔ امام حسن نے علیہ السلام نے، ابھی وہ میرا پوتا ہے چھوٹا، تو آخری دفعہ جو زہر دیا گیا، 2-3 دفعہ زہر دیا گیا، میرا دادا اس نے امام حسین سے کہہ رہے تھے بھائی اس دفعہ جو زہر مجھے دیا ہے نا، اس سے میری آنکھوں کے اندر زمین آنے کے راستے خون نکل رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، کاٹی جائے گی۔ یہ وہ ہیں جن کو میرے نبی نے کبھی سینے سے لگایا، آپ نے آگے کبھی کندھوں پہ پکڑ کے کبھی کمر پہ اور آپ پہ ہونٹوں کا بوسہ لیا، فرمایا کبھی میں نے اپنے پھول بتایا، کبھی آنکھوں سے ٹھنڈک بتایا، حسین جنت کے نوجوانوں سے سرداری کی بشارت سنائی، حسین ماں سے جنت کی عورتوں کی سرداری کی بشارت سنائی، اور علی کو ان سے افضل ہونے کی بشارت سنائی کہ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، وسیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، اور جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، وعلی خیر منہما، اور علی ان سب سے افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں۔ حضرت حسین فرمانے لگے بھائی بتاؤ کس نے زہر دیا ہے؟ ان کو کہنے لگے کیا کرو گے؟ یہ یہاں قبروں کے اوپر کھڑا قتل کرو گے؟ کہاں دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اگر وہی ہے جو میرے ذہن میں ہے، اس قیامت کی کہانی ہے نا، میں آپ کے حساب اور اگر وہ نہیں ہے تو شک کی وجہ سے نامی وجہ سے کوئی قتل ہو جائے، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ یہ نہیں بتایا اور تڑپتے جانتے پر آ گئے کہ نہیں اور آ گیا ہاتھ پکڑے ہوئے، یہ فرمایا جو میرے بھائیوں کے ساتھ ہوتا تھا نبی کے ساتھ دفن کر دینا، اور حضرت حسین وہ، اور اگر آنوں پر بنو امیہ ایسے ہو گئے کوئی شرارت کرے تو پھر لڑائی نہ کرنا، پھر مجھے چلتے قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو آپ نے آپ کا جنازہ لے کر پکڑ کے جب یوں منہ اٹھا کے ان کے ہاتھوں کو چودرہ مبارک کے قریب آئے تو مروان نے چڑھائی کر دی یزید نے ہم یہاں کبھی نہیں دفن ہونے دیں گے، اور حسین نے تلوار نکال لی، ان کو پھر لوگوں نے کہا آپ کے بھائی کی وصیت یاد نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ لڑائی نہ کرنا، تو پھر انہوں نے تلوار اپنی میان میں ڈال لی اور جا کے وہاں جنت البقیع میں ان کو دفن فرمایا۔ اور پھر حسین کی موت وہ تو آپ کی شہادت سے پہلے ہی میرے نبی ہو رہے ہیں، گھر کی حضرت ام سلمہ سے فرمایا آپ کی جو بیگم ہے ام سلمہ آج ایک فرشتہ میں نے آ رہا ہے تو ایسا کرو دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے، نبی کو کیا ہو گیا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں حسین آئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا، تو اندر کا تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، وہ بھاگ کے اندر گئی، تو آپ نے امام حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا اور ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، تو عبداللہ کی ہچکیاں بنی آگے بڑھایا اور آپ نے دونوں بھائیوں کو اتار سلمان نے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کو کیا ہوا؟ ہاتھ آگے آیا، یہ جو فرشتہ آیا ہے اشارہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت سے بتا کر کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کہنا، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے گا، خون گرے گا، وہ مٹی آپ نے غالباً حضرت علی کو دکھائی۔ جب آپ نے چونکہ جب حضرت علی دونوں سے کوشش لے گئے تو کربلا سے گزرے تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جی کربلا، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، ابو عبداللہ صبر صبر صبر، ابو عبداللہ
امام حسین کی کنیت لقب سے کیا کریں میرے تو ماں لوگوں نے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ وہی جگہ نظر آتی ہے کہ میرے نبی نے مجھے نشانیاں بتائی تھی کہ یہاں میرے بیٹے کو افسان ہوگا، یہاں اسے شہید کیا جائے گا. تو میرے 40 دن تک زہر نبی نے جس دن دنیا سے رخصت ہوئے اس دن بیگمات کو ملاقات کر کے رخصت کیا، آخری دفعہ جو زہر دیا گیا اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ میں حسین سے آ رہا ہوں. بھائی وہ رونے لگی تو کہا رو نہیں، جو جلدی ملاقات کرنا. 6 ماہ بعد ان کا بھی انتقال ہو. پھر علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، دعا کرتے رہے. آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیا دعا کی، اللہ اور اس کا رسول جانے. پھر ان کو روانہ کیا، سب یہ اطمینان سے ہوا. پھر حسن حسین کو بلایا، جب ان کو ایسے ساتھ لگایا تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو کہ نظر آ گیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، نوجوان آگے کیا ہونے والا ہے. بشارت تو 10 محرم ایک جنت کی اور رواج بن گیا ہے ماتم کرنا، مجلس لگانا، سبینے لگانا. لیکن وہ قربانی دی کس لیے تھی؟ اس کی طرف کوئی اعتراض کوئی نہیں ہے. اللہ کے نوجوان اور اس کے رسول کی رضا میں وسیدۃ اولاد قربان کرنی پڑے، جان قربان کرنی پڑے، سب حاضر ہے، سب حاضر ہے. اور علی ان سب سے افضل ہیں. تو حضرت حسین فرمائے 2 دن پہلے میں نے سنا ایک صاحب کو کہنے لگے کہ فرما رہے تھے امام حسین کو کہاں قتل کروں. کوفہ جا رہے تھے اگر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یزید کی بیعت میں کوئی تو آمنی ہے نا. میں آپ حساب آج کربلا کو 1385 سال ہو گئے ہیں. تو 1385 سال میں قتل ہو جائے کسی نے آج تک یہ بول نہیں بولا نہیں ان پر کون سی وحی نازل ہوئی کہ وہ تو یزید کی بیعت کے لیے تیار کرنے جا رہے تھے. اور پھر دوسری اس سے بھی جہالت کی بات کہ وہ جب نکلے ہیں تو وہ جب حضرت مکے کو جا نہیں رہے تھے، بنو امیہ مکے کے راستے میں کربلا آتا ہے، لڑائی نہ کر وہ تو شام جا رہے تھے یزید کے پاس کر دینا. تو آپ کا جنازہ کربلا میں تو جنگ ہوئی ہی نہیں. اور حجرہ مبارک کے قریب جب انہوں نے دیکھا تو یہ تو یزید کے پاس جا رہے تھے تو اس میں سبائی تھے، دفن ہونے انہوں نے سوچا کہ یہ جائیں گے اور ہمارے خطوط دکھائیں گے اور ہمیں یزید قتل کروائے گا. تو انہوں نے امام حسین کو قتل کر دیا، جنگ نہیں ہوئی. میں کیا کروں؟ اور جا کے وہاں اللہ ہدایت دے، ان کو دفن فرمایا. یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہوتی، یہ دل کی آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں جنہیں اہل بیت کا مقام نظر نہیں آتا. ایک کہہ رہا تھا کہ کربلا تو ہوا ہی نہیں، امام حسین کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا اور اللہ کا واسطہ دینے آ رہا ہے. اہل بیت ایسا کہ دروازے پہ کھڑی ہو اہل بیت کوئی قدر نہ آئے، اہل بیت کی کھڑی ہو گئی. وہ مظلومان شہید ہوئے ہیں، وہ اندر جانے جہاد کیا ہے، وہ انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے لشکر ترتیب دیا. اندر سے ادھر کی آواز کے دستے پر زہیر اور ادھر کے دستے پر حبیب بن مزاحم. سینے سے اس لشکر میں 40 سے سوار اور 32 سے پیدل اور درمیان میں حضرت عباس بن علی آپ کے بھائی جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. تو زہیر جنگ سے پہلے آگے بڑھا اور کہا اہل کوفہ اس وقت تم اور ہم ایک ملت ہیں، ایک امت ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے. لیکن تم نے اگر اہل بیت کا تعداد اٹھائی پھر تمہارا دین اور ہوگا، ہمارا دین اور ہوگا. مٹی آپ نے غالباً حضرت علی کو دکھائی، تمہاری ملت اور ہوگی، ہماری ملت اور ہوگی. علی کوفے تشریف لے گئے تو کربلا سے گزرے. امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے سمجھانے کے لیے. تو شمر نے کہا، جب آپ نے شمر کو دیکھا، پہلے دیکھا نہیں تھا، تو کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ رسول نے سچ کہا. تو ساتھی نے پوچھا میرے نبی نے کیا بات ہوئی؟ تو فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک کالا اور چٹا ٹکا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، اولاد کا خون چاہ رہا ہے. کالا اور چٹا شمر نبی نے ذل جوشن یہ بس وقت کالے رنگ کا تھا، اس کو پھلبیری ہو گئی، پھلبیری ہوئی تو کالا چٹا ہو گیا. تو میرے نبی نے فرمایا اللہ خبیث پیدا بھی نہیں ہوا میں کہ ایک کالا اور چٹا کتا ہے جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے. جب آپ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا یہ وہی کتا ہے، یہ وہی کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا. آپ نے فرمایا اب بھی وقت ہے تم سمجھ جاؤ. شمر نے کہا کیا باتیں کرتے ہو، ابھی تمہارا سر اتاریں گے. تو امام صاحب ہنس پڑے، حسن حسین کو بلایا، فرمایا تو تمہیں موت تو ڈرا رہے ہیں. الموت احلی عندنا من العسل، موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے ہمارے. 10 محرم موت تو اللہ کی ملاقات ہے. ماتم جمعرات کے دن سے لگانا، عصر کے وقت لگانا،
بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، خیمے کے باہر بیٹھے، بہن زینب بھی بیٹھے، اس کے رسول تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ موت سے رکائی کھڑوتی ہے، بہن ابھی میں اونگ آ گئی تھی، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، وہ فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، جن کو لینے محمد مصطفیٰ پہلے آ چکے، ایک دن پہلے آ چکے ہیں، وہ کیا شان والا شہزادہ ہوگا، ابھی اس کی شان گھٹا رہے جا رہے تھے، بلکہ ایک ساتھ فرما رہے تھے رب ذوالجلال کی قسم مجھے حیدر کرار اور امیر معاویہ میں کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا، 80 سال ہو گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں 80 سال میں جو علم کے دعوے کرتے ہیں، یہ بول نہیں بولا، اللہ ان کو علم دے دے، اپنے سزا نازل ہوئی کہ کہاں عشرہ مبشرہ داماد رسول اور کہاں فتح مکہ پر ایمان لانے والے خلفاء، تو وہ جب جن کو آزادی ملی بھلا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہاں داماد رسول اور کہاں فتح مکہ پہ ایمان لانے والا صحابی کے پاس، ان دونوں میں تو اس کو کربلا میں تو جنگ سے کوئی فرق نظر نہیں آتا، اینک غلط لگائی ہوئی ہے، یہ دل کی آنکھ بند ہے، یا قرآن نہیں جانتا ہے، یا حدیثیں نہیں پڑھی ہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ جائیں گے اور آپ نے علی کا ہاتھ پکڑیں گے اور ہمیں جلدی قتل کروائے گا، اور یوں کرتے 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 سینے سے لگا دی نہیں علی میں منزل کا مقابلہ منزل فی الجنہ، علی تجھے خوش کروں یہ آنکھوں جنت ہے، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو، خوش ہو، حضرت علی رونے لگے کہنے کہ یا رسول اور میں بھی چاہیے، کربلا تو ہوا ہی نہیں اور مجھے کیا چاہیے، تو ڈاکوؤں نے کہا اور مجھے کیا چاہیے، آپ نے فرمایا دوسرے موقع پر علی میرے بعد میری امت اس سے وفائی کرے گی، تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دین سلامت رہے گا، کہاں تیرا دین سلامت رہے گا، کفر کوئی پرواہ نہیں، ترتیب دیا، ادھر کوئی پرواہ کے دستے پر زہیر اور ادھر کے دستے پر حبیب بن مطالب، اس لشکر میں جمرات کے سوار اور 32 نے ان سے کہا، جمرات کو انہوں نے حملے کے لیے بن علی آپ کے بھائی لشکر آگے بڑھایا، کوفیوں نے تو آپ نے پیغام بھیجا آگے بڑھے رات مہلت ہو، ہم کل سوچ کر تمہیں جواب دیں، تم اور ہم بڑے خوش ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، شاید میں ڈر گیا کہ ابن زیاد کی بیعت کر لگے گا، ابن زیاد بیعت پر تلوار اٹھائی، عمر بن سعد اور شمر کہتے تھے کہ ابن زیاد کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ اور جو وہ کہے وہ کرو، کافر جان لے لو یہ نہیں کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، تو جب وہ رات آئی نا تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی جب آپ نے میں نے رات کی مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج جمعہ کی رات ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں صرف حسین چاہیے اور کوئی نہیں، ان کا مطلب ہوئی رات ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، میری طرف سے اجازت، کہ ایک کالا اور چٹا کتا، سب نے کہا ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ اور جینا بھی آپ کے ساتھ۔ سعید بن عبداللہ ایک آپ کے جان نثاروں میں ہیں، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے حسین یہ میری ایک جان ہے جو قربان ہو جائے گی، کاش میری 100 جانیں ہوتی، اور میں ایک ایک کر کے تیرے اوپر قربان کرتا۔ اور پھر کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے اللہ کی قسم ما بیننا وبین الحور العین الا ان یمیل علینا هؤلاء فیقتلوننا، کہ اللہ کی قسم ہمارے اور جنت کی حوروں کو گلے لگانے میں اتنا ہی فاصلہ باقی ہے کہ یہ کوفی آ کے ہماری گردنیں اڑا دیں اور ہم جنت میں جا کے جنت کی حوروں سے مل جائیں۔ اس جذبے والے کے لیے بہت مشکل ہے، الموت احلی عند آپ نے العسلی، موت تو شہد سے میٹھی ہے۔ حبیب درمیان میں عباس جو علمدار مشہور ہیں آپ کے بھائی، جمعرات آپ اکیلے نہیں شہید ہوئے، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، محمد بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، حسین بن علی، شیر بیٹے امام کہنے کے بہن علی علیہ السلام کے شہید ہوئے، شیر بیٹے، وہ فرماتے ہیں کہ عمل لینے کے لیے آ چکا ہوں، امام حسین کے بیٹے علی الاکبر مصطفیٰ پہلے اور عبداللہ امام حسن کے بیٹے قاسم اور ابو بکر ہوگا، اب اس کی شان گھٹا رہے ہیں، عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون عبداللہ محمد، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن اور عبداللہ، وہ سارے آل رسول جگہ ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے دعوے کرتے ہیں، تو اس کو رواج بنا اور ربیع الاول آتا ہے ہم ڈھول بجانے شروع کر دیتے ہیں، نعتیں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، اور کہاں فتح ربیع الاول میں نعت خوانوں کی دوڑ لگی ہوتی ہے، پھر زیادہ سے زیادہ مجھے کوئی نعت خوانی ملے تاکہ جیب گرم ہو، اور محرم میں ذاکروں کی دوڑ لگی ہوتی ہے، ایک ایک دن میں کتنی مجلسیں پڑھنے کو آگے کر رہے ہیں کہ پیچھے پیسہ ہو، ان دونوں میں پیسہ ہوتا ہے۔ اس کو بھائیو
कैसे कोई اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے، تکبر سے بچائے. مجھے شیعہ بھائی نے محرم سے پہلے فون کیا، پرانی بات ہے، وہ علامہ کہتے ہیں شیعہ اپنے علماء، ان کا علامہ صاحب نے علی کا ساری مجلس پڑھ دو 10 دن اسی دونوں خوش کر دو، یوں کرتے کرتے سمجھتے ہو نا خوش کر دو، لیکن سینے سے لگا دیا علی پتا ہے نا، نہیں پتا اگر تم تھبی پیسے دے دیں علی، میں کہا یار میں پہلے ہی خوش جنت میں تو اللہ پہلے بہت دیتا ہے سامنے ہو تمہیں توڑے کا شوری کوئی نہیں ہے، میرے لیے تو سارا سال محرم ہے، میں تو سارا سال اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہوں، اور اس کا جو صلہ ہے نا میں وہاں سے لوں گا، توڑے کو دوسرے من کی دے بنا علی میرے 5-7 لاکھ دے دو، پوری دنیا میں دے دو، آپ مچھر کے پردے برابر نہیں، وہاں سے لوں گا بڑے دربار سلامت رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اللہ قبول فرما لے، رد نہ کرے، اللہ قبول فرما لے، تو وہاں سے جو ملے گا وہ تو ان کو شیان شان ملے گا. تو کیا ہوتا ہے، ہم ربیع الاول میں نبی کے نام کو بیچتے ہیں اور محرم میں حسین کے نام کو بیچتے ہیں. لشکر آگے بڑھایا کوفیوں نے، آپ نے کس مقصد پر رات مہلت قربانی دی، کل سوچ کر تمہیں جواب دیں. وہ تو سامنے کہ یا اللہ لیت تحلو والایام مریضۃ ولیت تقرب والانام غضاب. عمر بن سعد اور یا اللہ تو راضی ہو جا اور جب ناراض ہو جائے تو مل جا، اور سب کچھ کھو دوں تو سب کچھ مل گیا، کوئی نقصان نہیں، کوئی گھاٹا نہیں. پھر جان لے لو بھی نہیں کروں گا. جب ایک ایک کر کے پہلے جنگ شروع ہوئی تو جو بھی آپ نے خوفی وہ قتل ہو جاتا، تو وہ شمر کہنے لگا تو مرن واسطے آئے ہیں، انہوں نال ان لڑو گے تو ساری ماری جاؤ گے، کٹھے حملہ کرو نہ صرف حسین چاہیے اور کوئی پہلے نہ تو گھوڑیاں نو مارو، پہلے تیر اندازی کر کے 40 کے 40 گھوڑوں کو مار دیا تو سارے ہی پیدل ہو. سب نے کہا اور زمین اور آسمان کے چشم فلک ایک ظلم کا اور ایک مظلوم کا نظارہ دیکھ رہی تھی، نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھے. شاید سورج بھی ہو رہا ہوگا اور آسمان بھی ہو رہا ہوگا، میری 100 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے کربلا کی مٹی کا ذرہ ذرہ ہو رہا ہوگا جس پر میرے نبی کے نواز سے خون گر رہا تھا، ان کی اولاد کا خون گر رہا تھا، ایک ایک کر کے کٹ رہے تھے. اتنے نے سورج کو دیکھا تو ڈھل گیا. نماز کا وقت، نماز کا وقت باقی ہے، نماز کا وقت. کوفی آ کے ہماری گردنیں اڑا دیں اور ہم جنت میں جا کے جنت ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہیں، نمازیں ساری غائب، سب نمازیں غائب. آپ نے شیعہ ماتم کرتے ہیں، ساری نمازیں غائب. حبیب تو اپنے حسین کو تو دیکھو، اپنے نبی کو تو دیکھو جنہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. آپ کے آخری الفاظ سے عبداللہ بن میرے حسین بن میرے نبی کے نواسے نے کیا کیا، جب دیکھا سورج ڈھل گیا ہے تو زہیر کو بلایا، کے شہید وہ ادھر والے بیٹے تھے اور بھتیجے الگ، دستے کے سردار. امام شمر سے کہو نماز پڑھنے، علی اکبر اب نماز پڑھنی ہے. اور عبداللہ جن کو لینے کے لیے میرا نبی آ چکا ہے، اب نماز پڑھنی ہے. سارا جسم لہو لہان ہے، اب نماز پڑھنی ہے. کے بیٹے اون عبداللہ محمد اللہ کی قسم چھوڑ دیتے نماز، کوئی مسئلہ نہیں. ساری آل رسول لیکن ہمارے لیے مسئلہ تھا، ہمیں پیغام دینا تھا کہ یہ نماز تلواروں کی چھاؤں میں بھی پڑھی جاتی ہے، تیروں کی بارش میں بھی پڑھی جاتی ہے، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور تلواروں کی جھنکار میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور لہو لہان ہو کر بھی پڑھی جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کٹوا کر بھی پڑھی جاتی ہے، اور بچے قربان کروا کے بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، تپتی دھوپ میں پڑھی جاتی ہے، خوفناک جنگ میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور برس سے آگ کے شعلے سورج کے زمین کے آگ بنا رہے تھے اس پر بھی پڑھی جاتی ہے. مجھے نہیں، وہ شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے. علامہ صاحب تو آپ نے کہا ٹھیک نہ روکو، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، تم قتل کرنا نہ چھوڑو. ادھر آسم در ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آؤ آدھوں سے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور باقی آدھوں سے کہا لڑائی کرو. میرے لیے تو جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو اب تم جاؤ نماز پڑھو اور باقی آ کے اس کا جو صلہ ہے نا جنگ کرو. اس حال میں نماز نہیں چھوڑی تو ہم اپنی رسمی چیزوں میں نماز جیسی چیز چھوڑ دیتے ہیں. وہاں سے وہ میرے دربار سے اور اللہ تعالیٰ 1440 ہجری شروع ہو چکی ہے. ایسی نماز ان 1450 سال میں کبھی نہیں پڑھی گئی. زخموں سے نکلتے لہو کے ساتھ نبی کے نام کو بیچتے ہیں اور محرم کربلا کی مٹی سے تیمم کیا.
پانی کو پینے کسی کے لیے مقصد پر قربانی میرے نبی کی اولاد 82 میں تھی. وہ تو سامنے دیکھو کہ یا اللہ بچے رو رہے ہیں. ایام مریضۃ ولیت تقربا. کون لوگ ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں؟ یا اللہ تو راضی ہو جا اور جگ ناراض ہو جا. حضرت عمر بن عبد العزیز بنو امیہ میں سے یزید کے رشتہ دار ہیں. کوئی نقصان نہیں، کوئی گھاٹا. وہ 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں. جب ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا امیر المومنین یزید تو جو اس کو 20 کوڑے لگوائے وہ قتل ہو جاتا. کون امیر المومنین آتے ہیں؟ 20 کوڑے اس کو لگوائے. اللہ کے ولی نے اور اللہ کے نیک بندے نے کٹھے حملہ کرو نہ دوسرے. حسین کے مرتبے کو بڑھاتا یزید پہلے کوئی پاک دامن ظاہر کرتے 40 کے 40 گھوڑوں کو مار دیا. جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو مروا نہیں سکتا تھا. کبھی بادشاہوں کی مجبوری ہوتی ہے. 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی کا نظارہ دیکھ رہی تھی. نہ کبھی پہلے دیکھا. دن کے سبھی کام اوقات شام 3000 سب کو ذبح کروا دے. آسمان بھی رو رہا ہوگا اور کربلا کی مٹی کا ذرہ ذرہ ہو رہا ہوگا جس پر میرے نماز ادا ہو رہی ہے. ان کی اولاد نماز ادا ہو رہا ہے. جب انہوں نے زمین پر سر رکھا ہوگا اور ماتھا ٹکایا ہوگا تو زمین کیسے نہ روئی ہوگی، کیسے نہ ہل تحت الثری تک سبحان رب الاعلی کی آواز کیسے نہ جلوس نکالتے ہیں. آسمان تک ساری غائب. سبحان رب العظیم کی آواز کیسے نہ گئی ہو. فرشتے کیوں نہ روئے ہوں گے، آنکھیں کیوں نہ اشک بار ہوں گی. حسین کو تو اور اس کے بعد اپنے نبی کو دیکھو اور آہستہ آہستہ جان میں سامان ہو گئے تو اہل بیت کی باری آئی. نماز نہ چھوڑنا. ایک کتاب میں پڑھا تھا حضرت قاسم بن حسن اور انہوں نے فرمایا چچا مجھے اجازت دے میں پہلے جاؤں گا. اور ایک میں پڑھا تھا کہ آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا میں آپ کو قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دے میں پہلے جاؤں گا. تو دونوں سے جو بھی گیا اب نماز پڑھنی علی الاکبر کے لیے شہید ہو گیا. پیچھے قاسم آپ کی جتنی اولاد تھی اس وقت ان میں سب سے حسین تھے قاسم. قاسم علیہ السلام سب سے حسین شکل و صورت کے لحاظ سے لیکن ایسے جیسے چودھری کا چاند. ہمیں پیغام دے جب آگے بڑھے کہ یہ نماز ایک کفر نے آپ کے چھوڑ کیا یا سرا کاٹ کے رکھ دیا. تیروں کی اور یہ یا اللہ ہائے چچا راہٹ میں بھی پڑھی جاتی ہے. آپ تو خود زخموں سے لہو لہان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور لہو لہان ہو کر بھی پڑھی آپ جاتی ہے. زخمی شیر کی طرح مجمع کو چیرتے ہوئے اور کاٹتے ہوئے پہنچے. دیکھا تو آخری سانس لے رہے تھے. ان کے سرانے کھڑے ہو کر جنگل میں پڑھی جاتی ہے اور برستے آگ سورج کو زمین پر پاس بنا رہے تھے اس پر بھی پڑھی جاتی ہے. مجھے تو وہ شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے. تو آپ نے کہا ٹھیک نہ روکو. یہ کیا بات دکھائیں گے میرے نبی کو قیامت کے دن جنہوں نے ان کی اولاد کو نصر گزائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آؤ پھر ان کو کندھے پر اٹھایا آدھوں سے فرمایا اور نماز ان کو لا کر علی علیہ نماز کے برابر اور جڑا باقی آدھوں سے کہا لڑائی کرو. آہستہ جب وہ آہستہ نماز سے فارغ ہو گیا تو یہ سارے حضرت حسن کی اولاد حسین اور باقی آگے عبداللہ بن جعفر کی اولاد جنگ کرو اور مسلم بن عقیل کی حال میں اولاد نماز یہ 17 نوجوان تھے جو شہید ہوئے. رسمی چیز آخر میں آپ زخموں سے چور ایک بچہ رہ گیا تھا عبداللہ بن حسین 2 سال کا بچہ 1440 شروع ہو چکی 2 سال کا بچہ. ایسی آپ نے فرمایا مجھے عبداللہ بن 1400 سال میں ان کو خیال کی گئی اس معصوم بچے سے نکلتے لہو کے ساتھ وضو اور بطور باپ کیا ملنا چاہتے تھے دیکھنا چاہتے کیا پانی کو پینے کے لیے ان کو بلایا نبی کی اولاد 82 میں بلوایا ان کو اپنے ایسے سینے سے لگایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا. کون تو کوفی لشکر میں ایک طرف سپاہی تھا حرملہ بن موقع بن عزیز بنو امیہ میں سے موقع کو پتہ نہیں کیا سوچ اس نے جو نشانہ دے خلیفہ دیا راشد کہلاتے ہیں. تو اللہ تیر خطا کرنے کسی بھی چلا جاتا کبھی چلا جاتا سجدے چلا جاتا تو اس پر بھی عشق امتحان اور بھی ہیں کہ دونوں امیر المومنین وہ تیر سیدھا ان کی گلی میں آ کے اور ان اللہ کے باہ بنا نکل سے بندے پر گرن سے لڑ حسین کے مرتبے کو بڑھا کر یزید کو پاک دامن ظاہر کر جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو مروا نہیں سکتا. ابھی بادشاہوں کی مجبوری ہوتی وہ 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی. آپ نے اپنی دونوں لبوں میں ان کا خون دن پر کسی بھی کام اوقات تھی 3000 سب کو ذبح کروا دیتا. پانی نہیں ہے، دودھ نہیں ہے،
2 سال دے معصوم بیٹے کا لہو ہے تو آسمان کی طرف اچھا تو راضی ہے تو سب سے بدلا لینا اور ماتھا اللہ نے بدلا لے کے دکھایا کوئی خبیث میں اپنی موت نہیں مرا سب کیسے نہ بل دلائی سبحان رب الاعلی کی آواز کیسے اثر کا قریب آسمان تل چکا تھا سبحان رب العظیم کی آواز کیسے زخموں سے چور فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے تو شمر نے کہا قتل کرو اور پھر اس کے بعد کیونکہ آپ نے بالکل بے بس ہو چکے تھے جان نثار ختم ہو گئے تو اہل بیت کی باری آئی جیسے کہ آدمی پانی میں نہاتا ہے حضرت قاسم بن حسن میں نہائے انہوں نے فرمایا چچا مجھے اجازت دے میں پہلے جاؤں گا اور ایک میں پڑھا تھا کہ آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا ابا میں آپ کو قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتا مجھے اجازت دیں میں غریب آتا ڈر کے پیچھے دونوں سے جو بھی گیا ہر کوئی چاہتا تھا میں نہ کرتا علی اکبر شہید ہو گئے تو شمر نے گالیاں نکالی اولاد تھی اس وقت ان میں سب سے حسین کے پاس مرے ہوئے کو مارتے ہوئے ڈر رہے ہو مرے ہوئے کو مارتے ہوئے ڈر رہے ہو آگے بڑھو شکل و صورت کے لحاظ ایک حدیث کا زرع بن شریک تمیمی آگے بڑھے تو ایک کوفی نے آپ اس نے آپ کیا یہاں کندھے پر ایسے گرے چچا نیزہ اس سے آپ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرے تو ایک آدمی آگے بڑھا آپ کا سر کاٹنے کے لیے تو وہ کانپنے لگا اور پیچھے ہوئے سنان نبی عامر بن انس نخعی تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر وہ آگے بڑھا اور اس نے آپ کا سر کاٹ دیا اور خولہ بن یزید ساتھ کھڑا تھا اس کو پکڑا دیا اس نے نیزے کو چڑھا دیا اور تھوڑی دیر میں 72 انسانوں کے سر نیزوں کو چڑھے ہوئے تھے یہ کیا منہ دکھائیں گے میرے نبی کو ہمارے رسول کی اولاد کو ان کی بچیوں کو پکڑ کے لے جانے لگے کوفی ابن زیاد کے پاس اور ان کو تو حضرت زینب کی نظر پڑی لاشیں پڑے ہوئے آہستہ آہستہ ان کی زبان سمیت سارے حضرت حسن کی اولاد حسین کی اولاد عبداللہ بن جواب محمد محمد کی اولاد یہ 17 نوجوان تھے جو شہید ہوئے اور آخر میں ہائے محمد ایک بتائے گیا عبداللہ بن حسین صلی اللہ علیہ الالہ 2 سال کا آپ پر اللہ کے درود و سلام ملا هذا حسین بالعراس بچوں کو بولتا ہے اور بطور باپ مزمل الدماغ مقطع الاعضاء میں اس کا اپنے تخیل کا ترجمہ کرتا ہوں الفاظ کا نہیں یا رسول اللہ سینے سے حسین کی بہار ہے 72 سروں کے ساتھ کوفی لشکر میں اور اس نے اپنے ہی خون کی نالین کا صرف جوڑا پہنا ہوا ہے وقت کو اپنے کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کر ہار پر تیر مارا تو اللہ تیر خطا کر دیتا کتے لگا جاتا کھبے چلے جاتا سبھی چلے جاتا آج آپ کی اولاد قتل ہو چکی ہے اور آپ کی بیٹیوں قیدی بنا دیا گیا ہے اور انہیں ذات کے سامنے آپ کا سر رکھا گیا اور اس نے چھڑی لے کر آپ دونوں کو ایسے مارنے لگا حضرت انس کھڑے ہو کہنے لگے آپ نے اس چھڑی کو یہاں سے میں نے ان ہونٹوں سے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا پھر یہ سر یزید کے دربار میں کیا ہوتا نہیں ہے بغیر تو تمہیں شرم بھی نہ آئی بیٹے کو کیونکہ سلطان جب شہید ہوا پوچھا تو انگریزوں نے تو کو بھی سلامی دے عزت کے ساتھ دفن دینا خود اس کے جنازے میں شریک ہے کوئی خبیث میں اپنی تم میرے نبی کے نواسے بے گور و کفن اس کے لاشے کو چھوڑ کر قریب اور اس کے سر کو نیزے پہ چڑھا کے شام تک لے جاتے ہو اور زخموں سے چور تھے اور یزید شمر نے کہا قتل کر منہ پہ چھڑی مارتا ہے کہ آپ تو بالکل بے بس ہو چکے دوستوں تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ رونے لگے کہنے لگے یزید پانی میں نہ چھڑی ہٹا لے آپ اپنا خون میں اور میں نے نبی کے حکم کو لگ کے دیکھا کیا نقشہ جو قریب آتا ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا ہر کوئی چاہتا میں نہ کرتا مجھ سے بیان ہی نہیں ہوتا یہ واقعہ شمر نے گالی اس لیے میں رک رہا ہوں رو رہا ہوں
مرے ہوئے کو مارتے ہوئے ڈر رہے، ایسی دکھ درد بھری داستان آگے بڑھو۔ 1445 سال میں اور کوئی ہے نہیں، بن شریک تمیمی، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ رونا اس بات پہ آتا ہے کہ یہ رسم و رواج بن گیا ہے، کوئی زندگی نہیں بدلتا۔ حسین کا ماتم تو کرتے ہیں، حسینی نہیں بنتے۔ تو ایک آدمی آگے بڑھا، محمد کی نعتیں تو پڑھتے ہیں، محمد ہی نہیں بنتے۔ اور پیچھے ہٹ گئے۔ تو ان رسم و رواج سے تو اللہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ انس نخعی، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بننا پڑے گا۔ حسینی بنو گے تو اللہ راضی ہوگا، محمدی بنو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اس نے نیزے پہ چڑھایا۔ باقی یہ سب رسم و رواج ہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ انسانوں کے ساتھ نیزوں پہ چڑھو گے۔ تو بھائیو، آج امام حسین کی قربانی کے واسطے سے میں آپ سے مانگتا ہوں جانے لگے کہ آج اس مبارک دن میں توبہ کر ابن زیاد کے پاس اللہ کی بارگاہ میں سے معافی مانگو۔ اللہ بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ سب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ تو توبہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر یا اللہ میری توبہ۔ اللہ بڑا کریم ہے، دل سے کہہ دو نا تو اللہ سارے معاف کر۔ آپ پر اللہ کے اگر دل سے کہا ہے تو اب سب کے پچھلے گناہ معاف ہو۔ حسین بالعراء کرنا کیا ہے علماء سے پوچھ لو، لیکن گناہ سارے معاف ہو۔ مزمل الدماء اور مقطع الاعضاء، پھر کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو کرنے کی ضرورت نہیں، پھر توبہ کرنا اللہ پھر معاف کر دو، الفاظ کا نہیں۔ پھر توبہ کرنا اللہ پھر معاف کر دو۔ آج حسین کی بات مجھے معافی 72 سروں کے ساتھ مانگنے میں یا معاف کرنے میں کیوں دیر لگتی ہے؟ اور میرے اوپر زیادتی ہوتی ہے یا میں کسی پر زیادتی کرتا ہوں تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ جب معافی مانگتے تو نہیں معاف ہوئے کرتے۔ ہاتھ پاؤں کر ہار کر میرے چچا ناراض ہو گئے تھے، 2.25 گھنٹے میں نے ان کے پاؤں پکڑے، اس کے بعد جا کے انہوں نے معاف کیا۔ ساتھ یہ بھی کہیں میں نے پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے پر میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ اس نے چھڑی لے اور میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن میرا چچا ہے، مجھے معافی مانگنی ہے۔ کیوں دیر کی 2.25 گھنٹے؟ اثر ہے، اور اللہ اثر سے پاک ہے۔ سارا جہان کافر ہو جائے اس کو پرواہ کوئی نہیں، سارا جہان جنید بغدادی ہو جائے، ابو بکر بن جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہونٹوں پہ نبی کا تو اس لیے جتنے گناہ ہوں پھر یہ ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر۔ دربار میں کیا تو توبہ پکی کر لینا سب نے، اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، جہاں سے بھی آئے ہو تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اللہ بہت زیادہ آپ کو آگے بڑھائے گا۔ اللہ ہم کو عمر کی توفیق دے۔ شریک ہو تو تم میرے نبی کے نواسے بے گور و کفن اس کے لاشے کو چھوڑتے ہو اور اس کے سر کو نیزے پہ چڑھا کے شام تک لے جاتے ہو، اور یزید منہ پہ چھڑی مارتا ہے۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ رونے لگے، تو کہنے لگے یزید چھڑی ہٹا لے، ان ہونٹوں پر میں نے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ مجھ سے بیان ہی نہیں ہوتا یہ واقعہ، اس لیے میں رک رہا ہوں، رو رہا ہوں کہ ایسی دکھ درد بھری داستان 1445 سال میں اور کوئی ہے نہیں۔ لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ رونا اس بات پہ آتا ہے کہ یہ رسم و رواج بن گیا ہے، کوئی زندگی نہیں بدلتا۔ حسین کا ماتم تو کرتے ہیں، حسینی نہیں بنتے۔ محمد کی نعتیں تو پڑھتے ہیں، محمد ہی نہیں بنتے۔ تو ان رسم و رواج سے تو اللہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بننا پڑے گا۔ حسینی بنو گے تو اللہ راضی ہوگا، محمدی بنو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ باقی یہ سب رسم و رواج ہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ تو بھائیو، آج امام حسین کی قربانی کے واسطے سے میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آج اس مبارک دن میں توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں سے معافی مانگو۔ اللہ بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔
سب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو اور توبہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ بڑا کریم ہے، دل سے کہہ دو نا تو اللہ سارے معاف کر دیتا۔ اگر دل سے کہا ہے تو اب سب کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ کرنا کیا ہے علماء سے پوچھ لو، لیکن گناہ سارے معاف ہو گئے۔ اور پھر کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر توبہ کرنا اللہ پھر معاف کر دے گا، پھر توبہ کرنا اللہ پھر معاف کر دے گا۔ مجھے معافی مانگنے میں یا معاف کرنے میں کیوں دیر لگتی ہے کہ میرے اوپر زیادتی ہوتی ہے یا میں کسی پر زیادتی کرتا ہوں تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، جب معافی مانگتے تو نہیں معاف کرتے۔ میرے ایک چچا ناراض ہو گئے تھے، 2.25 گھنٹے میں نے ان کے پاؤں پکڑے، اس کے بعد جا کے انہوں نے معاف کیا۔ ساتھ یہ بھی کہیں میں نے پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے پر میں تینوں معاف نہیں کرنا، تو میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن میرا چچا ہے مجھے معافی مانگنی ہے۔ کیوں دیر کی 2.25 گھنٹے؟ اثر ہے، اور اللہ اثر سے پاک ہے۔ سارا جہان کافر ہو جائے اس کو پرواہ کوئی نہیں، سارا جہان جنید بغدادی ہو جائے، ابو بکر بن جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے جتنے گناہ ہوں ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف لے کر، تو توبہ پکی کر لی نا سب نے۔ اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو جہاں سے بھی آئے ہو، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اللہ بہت زیادہ آپ کو آگے بڑھائے گا۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے۔